امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل اور ایرانی سرکاری ذرائع کے درمیان ایران کے حالیہ جواب کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ ایران بعض جوہری شرائط پر لچک دکھا رہا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے کر واضح کیا ہے کہ ان کا اصل مطالبہ فوری جنگ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فی الوقت ایران کے اس جواب کو مسترد کر دیا ہے، جس سے خطے میں جاری سفارتی تعطل مزید سنگین ہو گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے اگلے 30 روز میں جوہری معاملات پر مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے جواب کو ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن مزید سخت شرائط کا خواہاں ہے۔ تہران کا اصرار ہے کہ کسی بھی بامقصد مذاکرات سے پہلے امریکہ کو اپنی معاشی دہشت گردی ختم کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے پاکستانی تاریخ کا ایک درخشاں باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر دشمن کو واضح پیغام دیتے ہوئے 10 مئی کو باضابطہ طور پر یوم مارکہ حق کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب جہاں دفاعی برتری کے تذکرے سے بھرپور تھا، وہیں انہوں نے عالمی سفارتکاری اور ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے کلیدی کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ مارکہ حق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ 10 مئی یوم مارکہ حق اس دن کو ہر سال قومی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت کو سراہا۔ شہباز شریف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے اور ایران کا جوابی پیغام موصول ہو چکا ہے۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان اور چینی صدر شی جن پنگ کا جنگ کے خاتمے اور پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ انٹرویو میں ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے حوالے سے انتہائی سخت اور جارحانہ موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوجی لحاظ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس دفاع کے لیے نہ بحریہ بچی ہے اور نہ ہی فضائیہ۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو امریکہ مزید 2 ہفتے تک حملے جاری رکھ سکتا ہے تاکہ بقیہ اہداف کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ ایران فوجی لحاظ سے شکست کھا چکا ہے، ان کی بحریہ اور فضائیہ اب وجود نہیں رکھتی۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ایران میں 70% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر لیں گے، انہیں کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کم از کم 20 سال لگیں گے۔ ایران کی قیادت اب موجود نہیں، ہم اب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے پاس تھوڑی بہت طاقت باقی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بیرک گولڈ کے چیئرمین جان تھارنٹن کے درمیان اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے عظیم الشان معدنی منصوبے ریکوڈیٹ کی پیش رفت اور اس کی بروقت تکمیل پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ریکوڈیٹ کو ملکی معدنیاتی شعبے کا فلیگ شپ منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ بیرک کے چیئرمین جان تھارنٹن نے واضح کیا ہے کہ ان کی کمپنی ریکوڈیٹ منصوبے کو ہر صورت مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیرک کمپنی نے منصوبے کے لیے حکومت پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل مدد کو سراہا۔ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف ملکی برآمدات میں اضافے کا باعث بنے گا، بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ریکوڈیٹ کو بلوچستان اور پاکستان کی معاشی تقدیر بدلنے کے لیے ایک کلیدی سنگ میل قرار دیا گیا ہے۔